کسی صحابی نے نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ؟ نہیں، یہ نقل اتاری گئی کس کی؟ کون؟ لبیک اللہم لبیک، یہ نعرہ تھا اسلام کا۔ لفظ میں نے بڑا زبردست بول دی، یہ نعرہ کس کا تھا؟ یہ نعرہ تھا ایمان کا اور دین کا، اور یہی نعرہ تھا صحابہ کا۔ ان سے پڑھ کر نبی پاک سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، دھرتی پہ آئے گا بھی کوئی۔ انہوں نے اپنی جان، مال، اولاد، عزتیں، سب کچھ میرے نبی پر قربان کر دی، نچھاور کر دی۔ کسی نے نعرہ نہیں لگایا لبیک یا رسول اللہ۔ حضرات لبیک یا رسول اللہ کہنے والا دل و جان سے یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ، میں اپنی زندگی کی ہر ہر گھڑی، اپنی زندگی کی ہر ہر ساعت اپنے محبوب علیہ السلام سے وابستہ رکھوں گا۔ میں اپنے محبوب علیہ السلام کی ناموس کی خاطر، آقا علیہ السلام کے دین کی خاطر، آقا علیہ السلام کے اصحاب و اہل بیت کی ناموس کی خاطر اپنی جان، مال، سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ اپنی ذات کے لیے میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی، قرآن کی شان میں گستاخی، اہل بیت و اصحاب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ لبیک یا رسول اللہ کا ایک اصطلاحی مفہوم مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس نعرہ کے حوالہ سے اسلام کے دعوے دار جو جتنے بھی مکاتب فکر ہیں کسی کو اختلاف نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کیا صحابہ نے لگایا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہم لبیک جو حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں یہ اس کی نقل اتاری گئی ہے، کسی حدیث میں نہیں اس کا ذکر، خاص مکتبہ فکر ہے اس نے یہ ایجاد کیا ہے۔ تو اب اسی بکار آج اس حوالہ سے ہم انشاءاللہ بھرپور دلائل پیش کریں گے۔ تو لبیک یا رسول اللہ کے حوالہ سے سب سے پہلی دلیل بخاری شریف کی حدیث نمبر 4333 ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار، قالوا لبیک یا رسول اللہ، تو اصحاب محمد نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4333 اعلان کر رہی ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت نے آقا علیہ السلام کے سامنے کہا لبیک یا رسول اللہ، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تم شرک کر رہے ہو، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ یہ تو اللہ کے لیے خاص ہے، اللہم لبیک، یہ تو تم اللہم لبیک کی نقل اتار رہے ہو۔ محتشم جو نبی شرک کو ختم کرنے آیا اس نبی کے سامنے سارے صحابہ نے مل کے یہ نعرہ لگایا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے رد نہ فرمایا۔ تو آج صدیاں بعد یہ کہاں سے پیدا ہو گئے کہنے والے، اور ہم سے پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے یہ نعرہ لگایا؟ بھائی بخاری میں آیا صحابہ نے نعرہ لگایا اور میرے آقا علیہ السلام نے رد نہ فرمایا۔ آئیے اس حوالہ سے دوسری حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4261، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر۔ آگے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کیا عرض کی؟ کہا لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کہا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث واضح طور پہ اعلان کر رہی ہے کہ مت کہنا کہ صحابہ نے یہ نعرہ نہیں لگایا، یہ صحابہ نے لگایا ہے اور آقا نے اس کا رد نہیں فرمایا ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 457، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ندا دی۔ جب سرکار نے کہا یا کعب، تو حضرت کعب کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ۔ محتشم حضرات بخاری کی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ حضرت کعب نے سرکار کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کہا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 128، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے سواری پر سوار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ بن جبل، حضرت معاذ جواب میں کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، حضرت معاذ نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا یا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا لبیک یا رسول اللہ۔
محتشم حضرات، بخاری کی حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت معاذ نے 3 بار لبیک یا رسول اللہ کہا۔ محتشم حضرات، لبیک کا نعرہ بار بار سرکار کی بارگاہ میں بلند ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ یہ تو تم شرک کر رہے ہو، یہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لبیک یا لبیک اللہم لبیک، تم میرے لیے لبیک یا رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ محتشم حضرات، اور کچھ لوگوں نے یہ تقسیمیں کر دی ہیں کہ سرکار کی ظاہری زندگی میں تو لبیک یا رسول اللہ جائز تھا، اب سرکار پر جب موت کا قانون جاری ہوا ہے، ظاہری دنیا سے سرکار تشریف لے گئے ہیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے۔ محتشم حضرات، یہ کہاں سے انہوں نے لی ہے شرک کی تعریف کہ زندہ آدمی جب تک آدمی زمین کے اوپر ہے اس وقت تک تو اس کو رب کا شریک بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ بندہ ظاہری دنیا سے چلا جاتا ہے، تشریف لے جاتا ہے، تو پھر اس کو رب کا شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ بھائی پہ موت طاری ہو چکی ہے، ان کو رب کا شریک بنایا جا سکتا ہے، نہ جو زندہ ہیں ان کو رب کا شریک بنایا جا سکتا ہے۔ اب آپ اسی برکار سرکار کی ظاہری زندگی مبارک میں اصحاب محمد نے یہ بار بار نعرہ لگایا، میرے آقا نے رد نہ فرمایا۔ تو محتشم حضرات، جب ظاہری زندگی میں جائز ہے تو اب بھی جائز ہے۔